کوشش رہی ہے کہ وہ سوال اٹھاؤں جو عوام کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ سوال جو لوگ سیاسی رہنماؤں اور اداروں کے سربراہوں سے کرنا چاہتے ہیں، اور ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ اسی طرح موجودہ سیاسی حالات میں میرے ذہن میں کافی سوالات تھے جو میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں 2.5 سال بعد میرا عمران خان صاحب سے رابطہ ہوا اور کل رات 11 بجے میری ان سے 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ ناظرین، جب میں زمان پاک پہنچا تو وہی زمان پاک جہاں کچھ دن پہلے تک میلے کی طرح رونق لگی ہوئی تھی، کل رات کو وہ زمان پاک سنسان پڑا تھا۔ زمان پاک کی فضا میں ایک اندیکھا خوف اور عجیب طرح کی بے چینی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ 2 سیکیورٹی بیریئر سے گزر کر جب میں اور میرے ایک ٹیم ممبر عمران خان کے گھر پہنچے تو ان کی ذاتی سیکیورٹی کے ایک سٹاف ممبر ہمیں لینے کے لیے باہر آئے۔ جب گھر کے اندر پہنچے تو صرف 3 یا 4 افراد نظر آئے جو ان کے ذاتی ملازمین یا سیکیورٹی سٹاف کے لوگ تھے۔ جب ہم اندر پہنچے تو وہاں تحریک انصاف کا کوئی لیڈر موجود نہیں تھا اور خان صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ خان صاحب نے شلوار کرتا اور جاگرز پہنے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے ان سے ان کی ٹانگ کی چوٹ اور صحت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ چوٹ پہلے سے بہت بہتر ہے، بس پیر کبھی کبھار سن ہو جاتا ہے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو عمران خان نے ایک نامور اینکر کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ باتوں سے محسوس ہوا کہ وہ اینکر خان صاحب کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد بات سیاست پر آ گئی اور ان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال اور کور کمانڈر ہاؤس پر ہونے والے حملے کا ذکر ہوا۔ عمران خان کا ماننا ہے کہ یہ سب ان کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو موٹر وے یا اور کہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا جہاں پورا میڈیا موجود تھا۔ ان کے مطابق شیشے توڑ کر گرفتاری کے مناظر دیکھنے کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں کا باہر آنا اور احتجاج کرنا فطری رد عمل تھا۔ عمران خان کے مطابق چند ایسے عناصر احتجاج میں شامل ہوئے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی اور آگ لگائی، لیکن ان سب کاموں کا ملبہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے آج تحریک انصاف کے پارٹی رہنماؤں، ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ منگل کو ان کی اور بشرا بی بی کی القادر ٹرسٹ کیس میں پیشی ہے اور انہیں 80% یقین ہے کہ انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جب میں نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، عمران خان کا کہنا تھا کہ القادر ٹرسٹ کی زمین ٹرسٹی کے طور پر ان کے اور بشرا بی بی کے نام ہوئی ہے اور وہ اس زمین کو نہ بیچ سکتے ہیں، نہ کسی قسم کا مالی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ زمین بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح شوکت خانم ہسپتال یا نمل یونیورسٹی کی زمین ٹرسٹ کے نام ہے۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ سمجھنا ہی غلط ہے کہ ملک ریاض سے یہ زمین کسی فائدے کے عوض لی گئی۔ برطانیہ سے آنے والے پیسوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ پیسے سپریم کورٹ میں گئے تھے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ پیسے حکومتی ملکیت ہیں تو سپریم کورٹ میں ان پیسوں کی حوالگی کا کیس کیوں نہیں کرتی؟ اسی بات پر میں نے ان سے سوال کیا کہ بشرا بی بی کو 5 قیرات ہیرے کی انگوٹھی دینے کا معاملہ بھی تو ہے جس کی آڈیو لیک ہوئی تھی۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ 2 خواتین کی فون پر آپس کی بات چیت تھی۔ جہاں تک بشرا بی بی کی بات ہے تو ان کو یہ 5 قیرات ہیرے کی انگوٹھی کبھی دی ہی نہیں گئی۔ یہاں پر خان صاحب نے ایک واقعہ بھی سنایا جس کے مطابق تحریک انصاف کی ایک خاتون رہنما مسرت جمشید چیمہ نے بشرا بی بی کو کچھ زیورات تحفے میں دینے کی کوشش کی، لیکن بشرا بی بی نے وہ زیورات لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، میں نے عمران خان سے پوچھا کہ کیا وہ یا ان کی پارٹی پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی قومی اسمبلی میں جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ کیا آپ خود بھی قومی اسمبلی جانے کو تیار ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں قومی اسمبلی جانے کی کوشش کروں گا تو میرا راستہ بلاک کر دیا جائے گا۔ اس پر میں نے دوبارہ سوال کیا کہ اگر آپ کا راستہ کلیئر رہتا ہے تو کیا آپ اسمبلی میں واپس جائیں گے تو ان کا جواب تھا کہ مجھے اسمبلی میں واپس جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے امریکی رکن کانگریس کے ساتھ گفتگو کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کو ایک امریکی رکن کانگریس سے یہ ساری باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس سوال پر ان کا کہنا تھا کہ میں نے امریکی پارلیمنٹ کی خاتون رکن کو صرف یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمارے لیے آواز بلند کرے، میں نے حکومت میں واپسی کے لیے ان سے کوئی مدد نہیں مانگی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی ایجنسیوں کو پاکستان کے حالات پر آواز اٹھانے کا میں کہتا رہتا ہوں۔ ایک حیران کن بات خان صاحب نے یہ بھی بتائی کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ زوم کال کی میٹنگ تھی۔ خان صاحب کے بقول یہ زوم کال کی میٹنگ نہیں تھی بلکہ واٹس ایپ کال تھی جس کو ریکارڈ کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری ہر کال ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس پر میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ اپنا فون تبدیل کیوں نہیں کر لیتے
تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنا فون ایک بار پہلے تبدیل کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ہر کال ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری عمران خان سے یہ بات چیت ہو رہی تھی تو اس وقت ہمارے فون اور خان صاحب کا فون بھی کمرے سے باہر رکھ دیے گئے تھے۔ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ مجھے ان حالات کا علم ہے جس کے تحت لوگوں کو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف عامر کیانی کے چھوڑ کر جانے کا دکھ ہے، کیونکہ وہ ان کے بہت پرانے ساتھی تھے۔ ناظرین، میں نے خان صاحب سے کہا کہ پورا ملک چاہتا ہے کہ سیاسی افراتفری کا ماحول ختم ہو، آپ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس بات پر انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ مذاکرات کیے کس سے جائیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات سے کوئی حل نکلے گا تو میں ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم پہلے مذاکرات کر کے دیکھ چکے ہیں اور ان مذاکرات کے بعد معاملات مزید خراب ہو گئے۔ ناظرین، جب میں نے دوبارہ زور دیا کہ ملک کے لیے آپ کو مذاکرات کی طرف آنا چاہیے تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ میں ہر قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، کچھ حقائق سے واقفیت کی بنا پر میرا یہ خیال ہے کہ دو اہم شخصیات نے اپنا کردار ادا کر کے موجودہ آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان کئی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں اور معاملات کافی خراب ہیں۔ اس سوال پر خان صاحب کا جواب تھا کہ یہ تاثری غلط ہے کہ ان کی آرمی چیف سے کوئی مخالفت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاک فوج کی عزت کرتے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ ملک کی سلامتی اور بقا کی ضامن پاک فوج ہی ہے۔ اپنی گفتگو میں خان صاحب نے بار بار اس خدشے کا اظہار کیا کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا یا کم از کم جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ملک چھوڑنے کی پیشکش بھی کی گئی ہے تو انہوں نے واضح الفاظ میں تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی آفر نہیں کی گئی، اور اگر ایسی کوئی آفر کی گئی تو بھی وہ کسی صورت ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ناظرین، جب میں نے عمران خان سے پوچھا کہ ایک خبر کے مطابق انہیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ دوران حراست شہباز گل عمران خان کے خلاف طوطے کی طرح بول رہا ہے، تو عمران خان نے اس کی تردید کی کہ جنرل باجوہ نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ناظرین، عمران خان سے بات چیت جاری تھی کہ پیغام آیا کہ پنجاب اسمبلی کے سپتین خان عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس پیغام پر ہماری نشست برخاست ہوئی۔ ناظرین، میری یہ ملاقات تقریباً 2.5 سال کے بعد عمران خان صاحب سے ہوئی۔ اس ملاقات میں جہاں پہ کافی خوشگوار گفتگو ہوئی، وہیں پہ کچھ آف دی ریکارڈ گفتگو بھی ہوئی تھی، جو ظاہری بات ہے صحافتی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے میں اس کو رپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے جو بھی ان کے دل میں باتیں تھیں انہوں نے ڈیٹیل سے یہ ساری ڈسکشن کی ہے۔ یہ ساری گفتگو جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے رکھی، آپ کو رپورٹ کی، اس پر مزید تبصرہ اور تجزیہ بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار غریدہ فاروقی صاحبہ، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مشرف زیدی صاحب۔ غریدہ فاروقی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، یہ جو کچھ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے رپورٹ کیا ہے، لیٹس سٹارٹ ود دی کور کمانڈر ہاؤس، جس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ہماری طرف سے نہیں ہوا، ہمارے لوگ احتجاج ضرور کر رہے تھے، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ضرور موجود تھے، لیکن انہیں انسٹیگیٹ کیا گیا ہے۔ اس ساری چیز کو، یہ جو ظاہری بات ہے دونوں سائڈز کے اپنے اپنے موقف ہیں، اس کی کلیئرٹی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ واٹ از دا وے آؤٹ؟ بہت شکریہ منصور علی خان صاحب، it's always a pleasure, always an honor to be on your program، اور میری طرف سے سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک۔ 2.5 سال کے بعد عمران خان صاحب کو آخر کار آپ کی یاد آ گئی ہے۔ آپ نے بڑے سخت سوالات کیے ہیں عمران خان صاحب سے، اور رائٹلی سو، بالکل ٹھیک ٹھاک آپ نے سوالات ان سے کیے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو مبارک ہو یہ ملاقات، اور آئی ہوپ کہ یہ آئندہ بھی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی صحافی ان پہ تنقید کرتا ہے یا ان پہ جائز تنقید کرتا ہے، وہ ان کا کوئی مخالف نہیں ہوتا۔ صحافی کا کام بھی سخت سوالات کرنا ہے، اور آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقاتیں جو ہے وہ جاری رہیں، اور آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹرول بریگیڈ ہے ان کے حملوں سے بچے رہیں۔ اب آپ کے